بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو سدھارنے کے لیے انہیں بار بار اللہ کا پیغام سناتے، انہیں اپنے ساتھیوں پر ظلم نہ کرنے، احساس محبت کو قائم کرنے اور نسل اور ذات کی بنا پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے کی ہدایت کرتے، تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑانے لگتی، آپ کو اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں کے دیے گئے زخموں میں ڈھکے رہتے، لیکن آپ پھر بھی صحتیاب ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگ جاتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت نہیں پائی۔ قوم سے تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے میرے پروردگار، یہ میری امت تیرے عذاب کا مذاق اڑاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت والا اور عظمت والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، اس میں تمام چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے اور لکڑی کا بندوبست کرنے کے لیے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم آپ پر ہنستی رہی اور اس کشتی کا مذاق اڑاتی رہی جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے۔ تمام مسائل کے ساتھ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہو گئی جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند اور ان کے جوڑوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونے لگے، اور ابھی سوار ہو ہی رہے تھے کہ اتنے میں سانپ اور بچھو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، انہیں کاٹتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو، اس لیے میں تمہیں اس کشتی میں کیسے سوار کر لوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سننے کے بعد سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود اور اپنے پیدا کرنے والے کی، ہم یہ آیت پڑھنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑے کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر جو انسان اور چرند پرند اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ تمام رہ جانے والے منکر تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے اور غرق اور فنا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب طوفان تھم گیا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا۔ تمام انسان اور چرند پرند اپنی اپنی زندگی آباد کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی سے کیا گیا وعدہ اور اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بھلایا۔ دوستو، یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 79 ہے۔ اگر آپ بھی کسی جنگلی حیات اور خطرناک جانور سانپ یا بچھو کو دیکھ لیں تو یہ آیت کریمہ پڑھیں،
انشاءاللہ سانپ اور بچھو اور کسی قسم کی کوئی بھی جنگلی حیات آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔